دوستو السلام علیکم۔ چلیں آج ایک بڑے خاص کوشچن کو ایڈریس کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کیا واقعی اللہ موجود ہے؟ یعنی از دیئر گاڈ؟ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اس سوال کا جواب ہم نیوٹن سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، نیوٹن کون تھا؟ چلیں اس پہ پہلے غور کرتے ہیں۔ نیوٹن، گیلیلیو اور آئنسٹائن، ان تینوں کو جدید طبیعیات کے بانی کہا جاتا ہے، یعنی ماڈرن فزکس کے بانی۔ نیوٹن کو یہ مقام اس کے مشہور قوانین حرکت یعنی لاز آف موشن اور کشش ثقل یعنی لا آف گریویٹیشن کی بنیاد پر ملا، اور گیلیلیو کو یہ خطاب اس لیے ملا کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا سائنٹیفک ریولوشن کے اندر، اور جو ان کی کنٹریبیوشنز تھیں آبزرویشنل ایسٹرونومی یعنی ایسٹرونومی کے حوالے سے، وہ بہت عظیم کنٹریبیوشنز تھیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے آئنسٹائن کا، تو آئنسٹائن کو نظریہ اضافیت جسے ہم کہتے ہیں تھیوری آف ریلیٹیوٹی، اس کو پیش کرنے کی وجہ سے یہ مقام ملا۔ تو دوستو، یہ تو ہو گیا تعارف۔ اب آتے ہیں نیوٹن کی کہانی کی طرف، یعنی اس کی وہ کہانی جس کا تعلق خدا کے وجود سے ہے۔ دوستو، یہ نیوٹن اور اس کے دوست کی کہانی ہے۔ نیوٹن نے سورج اور سیاروں کے نظام شمسی کا ایک ماڈل ڈیزائن کیا، یعنی سورج، سن اور اس کے جو 7 پلینٹس ہیں اس کا ایک ماڈل ڈیزائن کیا، اور اس کے بعد ایک ماہر کاریگر سے نیوٹن نے اس ڈیزائن کے اوپر ایک ماڈل تیار کروایا، اور یہ ماڈل بہت ہی زبردست بنا۔ ایک دن کیا ہوا کہ نیوٹن کا ایک بہت اچھا دوست جو کہ سائنٹسٹ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایتھیسٹ بھی تھا، یعنی خدا کو نہیں مانتا تھا، وہ نیوٹن سے ملنے آیا، اور جیسے ہی اس نے ماڈل دیکھا تو حیران رہ گیا اور بولا، یہ تو کمال کا ماڈل ہے، اسے کس نے بنایا؟ نیوٹن نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، کسی نے نہیں بنایا، اس ماڈل کے سارے پرزے یعنی پارٹس خود بخود آپس میں جڑ گئے۔ یہ سن کر اس کا دوست ناراض ہو گیا اور بولا، تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ ظاہر ہے کسی نے اسے بنایا ہے، اور وہ بڑا ذہین شخص ہوگا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ نیوٹن نے اپنی کتاب بند کی، آہستہ سے اٹھا اور دوست کے ساتھ ماڈل کے قریب آیا، پھر کہا، یہ ماڈل تو صرف کائنات کی ایک معمولی نقل ہے، تم خود جانتے ہو کہ ہماری کائنات کس قدر منظم یعنی آرگنائزڈ، باقاعدہ یعنی ڈسپلنڈ اور قوانین کے تابع ہے۔ تم ماننے کو تیار نہیں کہ یہ ماڈل بغیر کسی بنانے والے کے خود سے بن گیا ہے، لیکن یہ کیسے مان لیتے ہو کہ اصل کائنات، یہ ساری کائنات بغیر کسی خالق کے خود ہی وجود میں آ گئی؟ کیا یہ ایک سائنسدان کے لیے منطقی بات ہے، یعنی لاجیکل ہے؟ دوستو، یہ سن کر نیوٹن کا دوست بہت شرمندہ ہوا، اسے احساس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اسے یقین آ گیا کہ ہر چیز کے پیچھے ایک خالق ہے، اور اس بڑی کائنات کے پیچھے بھی ایک گرینڈ ڈیزائنر ہے۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی نہ صرف دلچسپ لگی ہوگی بلکہ فائدہ مند بھی ثابت ہوئی ہوگی۔ سننے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔